آپ کو جگانے کے لیے اور اپنے وجود کا ثبوت دیجئے۔ قائد سندھ کو بتائیے کہ ابھی جو مارچ کا قافلہ جائے گا تو پہلے بھی کراچی اور ضلع غربی نے صف اول کی قیادت کی، اور اب بھی انشاءاللہ جب مارچ اسلام آباد کا رخ کرے گا تو قائد سندھ کی قیادت میں ضلع غربی انشاءاللہ اب بھی صف اول کی قیادت کرتی ہوئے جائے گی۔ آج کے اس مجلس میں اسٹیج پر موجود جمعیت علماء اسلام ضلع ملیر کے امیر محترم جناب احسان اللہ ٹکروی صاحب، جمعیت علماء اسلام بزنس فورم کے سربراہ جناب حضرت مولانا امین اللہ صاحب، اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے رہنما جناب خیر الحق ابرار صاحب موجود ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور معذرت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیج پر موجود تمام علماء کرام، معززین علاقہ، ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے یہاں آمد پر خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کے شکر گزار بھی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ضلع غربی، جمعیت علماء اسلام اورنگی ٹاؤن اور اسی طرح تمام یوسیز کے ذمہ داران، مقامی جماعت کے مقامی احباب، اس پروگرام کے انعقاد میں جن جن احباب نے مالی طور پر جانی طور پر تعاون فرمایا ہے، ہم ان تمام احباب کے درجہ بدرجہ ان کے شکر گزار ہیں، اور آئندہ بھی اسی طرح پروگرامات کے انعقاد پر ان کو ہم ان سے یہی توقع اور امید رکھتے ہیں۔ اسی طرح آج کے پروگرام میں ہمارے سوشل میڈیا کے جتنے بھی ورکرز ہیں، خواہ وہ ضلع غربی کے ہیں یا وہ جمعیت علماء اسلام اورنگی ٹاؤن کے ہیں، اسی طرح کچھ ساتھی مجھے ضلع ملیر کے بھی نظر آئے، ہم سوشل میڈیا کے ان تمام احباب کے بھی شکر گزار ہیں، اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے ذیلی تنظیم انصار الاسلام فورس جنہوں نے آج کے پروگرام کو سنبھالا ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ جمعیت طلباء اسلام صوبائی اور ضلعی قیادت موجود ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور آپ پنڈال میں موجود جن احباب نے آج ہمارا سر وہ فخر سے اونچا اور بلند کر دیا ہے، میں آپ تمام احباب کا فرداً آپ کا مشکور ہوں، اور اب قائد سندھ آپ کے سامنے ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام کوئی مردوں کی جماعت نہیں، جمعیت علماء اسلام ابابیلوں کی جماعت ہیں، جمعیت علماء اسلام سرخیلوں کی جماعت ہیں۔ میں مجمع سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ اپنے سرخیل ہونے کے، اپنے جان باز اور شاہین ہونے کا ثبوت دیجئے۔ آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں وہ مرد درویش، وہ مرد قلندر جنہوں نے جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے کونے کونے سے لے کر گلی گلی سے لے کر چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں جمعیت علماء اسلام کا یہ نبوی پرچم بلند کر کے ہر گلی گلی، ہر گاڑی گاڑی، ہر شہر شہر، ہر مکان مکان جمعیت علماء اسلام کا یہ پرچم لہرایا ہے، اور اب جمعیت علماء اسلام کی قیادت کا وہ ایک فخر بن چکا ہے۔ وہ سندھ کا سبوت ضرور ہے لیکن وہ پورے پاکستان کا فخر ہے۔ میری مراد میرا اور آپ کا دل بر، میرا اور آپ کا قائد، جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کا قائد، جمعیت علماء اسلام کا سرخیر، جمعیت علماء اسلام کی آبرو، جمعیت علماء اسلام کا فخر، میرا اور آپ کا محبوب قائد سندھ علامہ راشد خالد محمود سمرو صاحب ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ کے گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد سندھ علامہ راشد خالد محمود سمرو۔ میرا سمرو، جواب دے، تیرا سمرو، میری شان تیری شان، سمرو سمرو کا جواب آنا چاہیے۔ میرا سمرو، تیرا سمرو، سمرو ہی سمرو۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں، آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کے کارکن فرمان اللہ بن قاسد قائد سندھ کو تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ اب آیا آیا، اب آیا آیا
اب راج کرے گا، اب راج کرے گا، کیا کچھ کرے سندھ لگائے، جمعیت لگائے، اندر لگائے، امین لگائے، بہنوں کا سہارا، یتیموں کا سہارا، بہنوں کا رکھوالا، داروں کا رکھوالا، بھائیوں کا رکھوالا۔ بہت کرنٹ، سخت کرنٹ، یہ جگہ پکڑی ٹھیک ہے۔ ساتھی بیٹھ جائیں سارے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس سٹیج پر موجود اکابرین جمعیت علماء اسلام، عہدیداران جمعیت علماء اسلام، زعماء ملت، پنڈال میں موجود میرے غیرت مند، جرأت مند، دلیر اور مجاہد ساتھیوں، آج کے اس عظیم الشان ختم نبوت و عظمت صحابہ کانفرنس کے انعقاد پر مقامی جماعت کو، پی ایس کی جماعت کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان دوستوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ مجھ سے قبل مقتدر علماء اکرام نے تفصیلی انداز میں بیانات فرمائے اور بالخصوص میرے بھائی شاہین جمعیت حافظ حمداللہ صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور حافظ صاحب کی تقریر کے بعد مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ اندرون سندھ میں کسی ایک جگہ پر کوئی جلسہ تھا، حضرت والد صاحب رحمہ اللہ بھی اس جلسے میں شریک تھے اور ایک بہت بڑا نواب اور سردار بھی اس جلسے میں شریک تھا۔
سردار صاحب نے اسٹیج سیکرٹری کو کہا کہ دیکھو میں نواب ہوں، سردار ہوں، میری تقریر مولوی کے بعد ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں مہمان خاص ہوں۔ اسے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، پہلے مولوی کو نمٹاتے ہیں پھر آپ کا۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت والد صاحب کو پہلے تقریر دے دی۔ حضرت والد صاحب محفل لوٹ کر واپس لوٹے اور سردار صاحب کو مائک پر دعوت دی گئی کہ جی فلاں سردار تو نواب تو خان تو فلاں تو فلاں تو فلاں آئے اور اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں۔ وہ مائک پر آیا، اس نے کہا کہ تقریر تو جو کرنی تھی وہ ڈاکٹر خالد سمرو کر چکے، میرے لیے یہ چھوڑا ہے کہ کوئی ڈھول وہ لے آؤ، میں اب ڈھول بجاؤں، اس کے علاوہ میرے لیے کچھ نہیں باقی رہا۔ حافظ حمداللہ صاحب کی تقریر کے بعد یہی ہے کہ کوئی ڈھول شول لے آئیں تو میں وہ بجا دوں، باقی تو سب کچھ وہ بول گئے ہیں۔ اور میری حالت یہ ہے کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی۔ آج کون سا دن ہے؟ شکر ہے یہ تو آپ کو یاد ہے۔ پچھلے پیر کو ہم کراچی سے نکلے، قائد آباد اور گگر پھاٹک اور گھاڑوں اور ٹھٹا سے ہوتے ہوئے سجاول پہنچے۔ منگل کو حیدرآباد میں عظیم الشان عقید المثال پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت، بدھ کو جامشورو میں، دادو میں، لاڑکانہ میں پروگرامات، جمعرات کو شکارپور اور سکھر میں عظیم الشان اجتماعات، جمعہ ملتان میں، ہفتہ دن کو لکھی غلام شاہ میں، رات کو شکارپور شہر میں، اتوار دن کو خیرپور میں، رات کو نوشہر و فیروز میں، کل پیر دن کو جوہی دادو میں، رات کو حیدرآباد میں، آج پھر آپ کے ساتھ کراچی میں ہوں، کل پھر رات کو مٹیاری کے عوامی اجتماعات میں شرکت کے لیے دوبارہ سفر کرنا ہے۔ لیکن میرے ساتھ بھی حشر وہی ہے، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی۔ اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے آخری تقریر کرنی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ سراسر میرے ساتھ زیادتی ہے۔ موضوع کے مناسبت سے دو چار باتیں عرض کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ 5 سے 10 منٹ میں اپنے معروضات کو نمٹا سکوں۔ آج کے اس کانفرنس کا موضوع سیرت محمد مصطفیٰ و عظمت صحابہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا مشن بھی نظام مصطفیٰ تحفظ عظمت صحابہ ہے، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ کائنات کے اندر ہر منصب تھوڑی بہت محنت کرنے سے مل سکتا ہے، ہر مقام تھوڑی بہت محنت سے مل سکتا ہے۔ انسان اگر چاہے کہ میں ڈی سی اور ایس پی بنوں، سی ایس ایس کا امتحان پاس کرے، ڈی سی اور ایس پی بن سکتا ہے۔ انسان اگر چاہے کہ میں زمیندار بنوں، تھوڑی محنت سے زمیندار بن سکتا ہے۔ میں تاجر بنوں، تھوڑی محنت سے تاجر بن سکتا ہے۔ میں ایم این اے اور ایم پی اے بنوں، تھوڑی محنت سے ایم این اے اور ایم پی اے بن سکتا ہے۔ انسان اگر چاہے میں صدر اور وزیر اعظم بنوں، تھوڑی محنت سے صدر اور وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ لیکن کائنات کے اندر 2 منصب ایسے ہیں، 2 مقام ایسے ہیں، 2 شان اور رتبے ایسے ہیں، کوئی کتنا بھی زور لگا لے اس منصب تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان دونوں مناصب کا انتخاب انسان نے خود نہیں کیا، ان مناصب کا انتخاب براہ راست اللہ نے کیا
کیا ہے، ایک انبیاء کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت کا دعویٰ کرے گا دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا، قائدیانی ہوگا، کافر ہوگا، قیامت کے صبح تک اس پر لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ نعرہ تکبیر، تاج ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت۔ اچھا ہوا آپ نے نعرہ لگا لیا۔ میں خامخواہ 160 کی اسپیڈ پہ چل رہا تھا، ان کی اسپیڈ 70-80 سے اوپر نہیں ہے، میں آپ والی اسپیڈ پہ واپس آ جاتا ہوں۔ ایک دوسرا مسئلہ بتاؤں تمہیں، لاؤڈ سپیکر والے سے حساب کتاب لو، مائک میں کرنٹ ہے زبردست قسم کا۔ بھائی کوئی دشمنی ہے تو بتا دو یار، کوئی حساب کتاب ہے انہوں کے پچھلی کوئی بقایا ہے تو میں دینے کے لیے تیار۔ ایک نبی کا انتخاب اللہ نے خود کیا، انبیاء کا انتخاب اللہ نے خود کیا۔ موضوع کے مناسبت سے لب کشائی کر کے اس شاکان محمد مصطفیٰ اور اس شاکان صحابہ کی لسٹ میں نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ انبیاء کا انتخاب بھی اللہ نے خود کیا تو جناب سرور کونین سرکار دو عالم کے صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے خود کیا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا۔ انبیاء کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے کیا۔ اور آج عجیب دن آ گئے کہ مدینے کی ریاست میں لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل ہونے والے ملک میں عزت تو محفوظ نہیں، 4 سال کی معصوم بچیوں کے ساتھ اجتماعی زنا کی جا رہی ہے۔ آج بچیوں کی لاشیں روڈوں پر پھینکی جا رہی ہیں۔ آج مدینے کی ریاست میں عام آدمی کو 2 وقت کا کھانا تو میسر نہیں۔ آج مدینے کی ریاست میں امن امان تو حاصل نہیں، لیکن ایک طرف ملک داخلہ اور خارجہ پالیسی میں تنہائی کا شکار ہے، اور عجیب ملک ہے کہ جب تک چور تھے اچھی حالت میں تھا، جب سے مدینے کی ریاست کا والی آیا ہے 4 دن پہلے ٹرانسپیرنٹی رپورٹ آئی ہے کہ جتنی کرپشن عمران خان کے دور میں ایشیا کے پورے اس خطے میں پاکستان میں ہوئی ہے، اتنی کرپشن 70 سال میں پاکستان میں نہیں ہوئی۔ جتنی مہنگائی اس دور میں ہوئی کبھی پاکستان کے تاریخ میں نہیں ہوئی۔ آج عام آدمی 2 وقت کے کھانے کے لیے پریشان ہے۔ آج مزدور عزت کے ساتھ 2 وقت کا نوالا نہیں کھا سکتا۔ ایک طرف ملک کی جغرافیائی سرحدات پر حملہ ہے، ایک طرف پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے، کشمیر کو بیچا جا رہا ہے، گلگت بلتستان کو الگ کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، صوبوں کو توڑنے کے منصوبے ہو رہے ہیں، تو دوسرے طرف ختم نبوت کے قانون پر ڈاکے، صحابہ کے ناموس اور عزت پر حملے، دوسرے طرف مساجد اور مدارس پر حملے ہو رہے ہیں۔ ہم بابان کے دہل کہتے ہیں پاکستان کو بھی بچائیں گے، پاکستان کے عوام کی بھی جنگ لڑیں گے، تو انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے ختم نبوت ناموس صحابہ مساجد اور مدارس کی بھی چوکیداری کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، تحفظ ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان۔ اور میں واضح کہنا چاہتا ہوں اور بار بار کہا ہے، حافظ صاحب نے آپ کو ایک لمبی تاریخ بتلائی، لیکن یہ تاثر
کہ جی مولانا فضل الرحمان زرداری کو بچانے نکلا ہے، مولانا نواز شریف کو بچانے نکلا ہے، تو میں نے بار بار کہا ہے اور الفاظ کو دہراتا ہوں، اگر واقعی مولانا کو زرداری کو بچانا تھا، مولانا کو نواز شریف کو بچانا تھا، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ سانپوں کے بلوں میں حضرت ہاتھ ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، فوج ہماری ہے، ہم فوج کے ہیں، ہم فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بارڈر پر لڑنے والے فوجی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، پاکستان کے لیے لڑنے والے فوجی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میرے قائد نے کہا تھا، مولانا فضل الرحمان نے فرمایا تھا، اگر پاکستان پر برا وقت آیا تو خدا نخواستہ اس برے وقت میں افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا تو پینٹ شرٹ والا چوئن ڈائی معوذتن کا پیروکار کھڑا نہیں ہوگا۔ اس ملک کے لیے اگر افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے تو جمعیت علماء اسلام کے یہ کارکن کھڑے رہیں گے۔ لبیک 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 قائد رسالت گواہ، قائد رسالت گواہ۔ قائد اشارہ کڑے دے، قائد اشارہ کڑے دے، تماشا تاسو کرے۔ ہم جب اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے مراد پوری فوج نہیں، فوج ہمارے آنکھوں کا تارا ہے، ہم فوج کو اپنے سر پر بٹھا رہے ہیں۔ ہم جب اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ جرنل ہے جو میری وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے میرے سر پر بندوق رکھتا ہے، اس سے مراد وہ جرنل ہے جو میرا ووٹ چوری کرتا ہے۔ جب ہم اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں اس سے مراد وہ جرنل ہے جو میری جماعت کو توڑنے کی سازشیں کرتا ہے، اس سے مراد وہ جرنل ہے جو سیاست میں، پارلیمنٹ میں، اقتدار میں مداخلت کرتا ہے۔ آپ اپنے حدود میں کام کریں، ہمیں اپنے حدود میں کام کرنے دیں۔ آپ ہمارے سر کے تاج تھے، آپ ہمارے سر کے تاج رہیں گے، لیکن لڑائی تب ہوتی ہے جب آپ اپنے حدود سے باہر نکلتے ہیں، جب آپ اپنے حدود کو کراس کرتے ہیں، جب آپ میرے سر پر بندوق رکھ کر مجھے کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کو چھوڑ دو۔ مجھے کہا گیا، مجھے، باقی آپ کے ساتھ کیا حال ہوگا آپ کو پتا، مجھے بلا کے کہا گیا کہ فضل الرحمان کو چھوڑو۔ میں نے کہا اس فضل الرحمان کو چھوڑ دوں، اس فضل الرحمان کو چھوڑ دوں جس فضل الرحمان کے لیے میرے والد نے شہادت سے 2 گھنٹے قبل اپنی آخری زندگی کی تقریر میں کہا تھا کہ میں عمران خان کو فضل الرحمان کے پیشاب کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں کرتا۔ میرے والد کے وہ تاریخی الفاظ میرے دل پر نقش ہیں۔ کٹ تو سکتا ہوں، بے وفائی نہیں کر سکتا۔ کٹنا سیکھا ہے، جھکنا نہیں سیکھا۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب آپ میدان میں ہمیں دیکھتے ہیں، کارکنان جب مولانا کو برسرے پیکار دیکھتے ہیں، جب آپ ہمیں لانگ مارچ میں جلسوں اور جلوسوں میں دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی کے ورکر یہ تاثر دیتے ہیں کہ مولانا زرداری کو بچانے نکلا ہے، مولانا عمران خان کے مقابلے میں نواز شریف کو بچانے نکلا ہے۔ تو میں نے بار بار کہا ہے، الفاظ کو دہرا رہا ہوں، اگر زرداری کو اور نواز شریف کو بچانا تھا تو سانپوں کے بلوں میں مولانا کو ہاتھ ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ لڑائی لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے ایک فون کر دیتے کہ راشد لاڑکانہ میں بلاول کا مقابلہ نہیں کرنا، میں بیٹھ جاتا، بڑا آسان طریقہ تھا۔ مجھے کہہ دیتے نواز شاہ میں زرداری کا مقابلہ نہیں کرنا، جمعیت کا کارکن بیٹھ جاتا۔ مجھے فون کرتے کہ لیاری میں نور الحق کو بٹھا دو بلاول کے مقابلے میں بٹھا دیتا۔
مولانا صلاح الدین ایوبی کو فون کرتے کہ محمود خان اچکزئی کا مقابلہ نہیں کرنا، محمود اچکزئی بیٹھ جاتا، محمود اچکزئی کے مقابلے میں صلاح الدین بیٹھ جاتا۔ اگر زرداری اور نواز شریف کو بچانا تھا عطا الرحمان کو فون کرتے، کے پی کے میں امیدوار بٹھا دو، اسفندیار ولی کا مقابلہ نہیں کرتے، آفتاب شیرپاؤ کا مقابلہ نہیں کرتے، راستہ صاف تھا ان کے لیے۔ مقابلہ ہم نے کیا ہے، جمعیت نے کیا ہے۔ یہ سوال مجھ سے نہیں کہ آپ زرداری کے ساتھ کیوں ہیں، یہ سوال عوام سے ہے کہ آپ مولوی کے مقابلے میں خان اور نواب اور سردار کو کیوں آگے لاتے ہو، مولوی پر اعتماد کیوں نہیں کرتے ہو؟ اعتماد تو آپ نہیں کرتے۔ بسترا اٹھا کر آپ الیکشن کے دن کہاں جاتے ہیں؟ پھر مجھ سے کہتے ہو کہ انقلاب کب آئے گا، ان کا ساتھ کب چھوڑو گے؟ قصوروار میں نہیں، قصوروار آپ ہیں، ذمہ دار میں نہیں، ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ مولوی کے مقابلے میں وڈیرے، خان اور نواب اور سردار پر اعتماد کرتے ہیں، آپ عالموں پر اعتماد کریں، جمعیت علماء پر اعتماد کریں۔ میں حلف کھا کے کہتا ہوں، ہم زرداری اور نواز کو بچانے نہیں نکلے، ہم پاکستان کو بچانے نکلے ہیں، ہم پاکستان کے آئین کو بچانے نکلے ہیں، ہم پاکستان کے پارلیمنٹ کو بچانے نکلے ہیں، ہم ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے نکلے ہیں، ناموس صحابہ کی چوکیداری کے لیے نکلے ہیں، مسجد مدرسے داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری کے لیے نکلے ہیں، اور جب تک جان میں جان ہے انشاءاللہ پاکستان کی بھی جنگ لڑیں گے، آئین کی، پارلیمان کی بھی جنگ لڑیں گے، ختم نبوت ناموس صحابہ کی بھی جنگ لڑیں گے، مسجد مدرسے داڑھی اور پگڑی کی بھی جنگ لڑیں گے، تو پاکستان کے غریبوں، مسکینوں، ہاریوں اور مزدوروں کی بھی جنگ لڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، تحفظ ختم نبوت، قائد سندھ قدم بڑھاؤ، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ۔ میں نے قدم بڑھا دیا ہے، اب آپ کے قدم بڑھانے کی باری ہے۔ میں نے جو بڑھانا تھا بڑھا دیا ہے، میں نے سانپوں کے بلوں میں ہاتھ ڈال دیے ہیں، اب آپ کی باری ہے۔ اور میں نے کل بھی حضرت کہا، کل بھی اندرون، اصل میں میرے ساتھ ایک عجیب مسئلہ ہوا۔ کچھ دن پہلے میں گیا گندکوڑ کشمور، تو وہاں ایک پولیس کا ایک بڑا افسر مجھے ملا، ایس ایس پی رینک کا۔ اس نے کہا راشد صاحب ایک سوال ہے ہمارے ذہنوں میں۔ میں نے کہا فرمائیں۔ اس نے کہا یار ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ جا تو ٹھیک رہے ہو، سندھ میں جمعیت ٹھیک جا رہی ہے، کام بھی جمعیت علماء اچھا کر رہی ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں ایک خدشہ ہے۔ میں نے کہا فرمائیں کیا خدشہ ہے؟ کہا خدشہ یہ ہے کہ ہم اگر جمعیت علماء میں آئیں گے کہیں آپ ہمیں زبردستی داڑھی تو نہیں رکھوائیں گے، آپ زبردستی پگڑی تو نہیں پہنائیں گے۔ پھر کل حضرت دادو میں تھا، وہاں ایک صحافی نے مجھے باقاعدہ میڈیا ٹاک میں سوال کیا کہ یہ آپ کی پریس کانفرنس سے ہم بڑے مطمئن ہوئے ہیں، لیکن ایک بات بتائیں، جب آپ مولویوں کو سندھ میں اقتدار ملے گا آپ زبردستی ہمیں داڑھی تو نہیں رکھوائیں گے؟ یہ کل پھر صبح، رات پھر حیدرآباد پہنچا، بڑا جلسہ تھا، وہاں ایک بندہ کھڑا ہوا، کہتے صحیح دو باتوں کی وجہ سے آپ مولویوں کو ہم ووٹ نہیں دیتے۔ میں نے کہا کون سی؟ کہتا ایک یہ ہے کہ وڈیرے خان نواب ہمیں مارتے ہیں، جھوٹی ایف آئی آریں کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے۔ میں نے کہا اگر آئندہ آپ کا بال کسی وڈیرے نے بینگا کیا تو اس کا جینا جنجال کریں گے، گھبراؤ نہیں۔ دوسری بات بتاؤ، اس نے کہا ڈر لگتا ہے صحیح کہیں زبردستی پگڑی تو نہیں پہناؤ گے رات کو بھی۔ تو اب بات آ کے یہاں تک رک گئی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا ہم زبردستی کسی ہندو کو کلمہ نہیں پڑھائیں گے تو میں داڑھی کیوں رکھوائیں گے؟ ہم زبردستی کسی ہندو، ہاں ہم بتائیں گے یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، اس راستے پر چلو گے سرور کونین تک پہنچو گے، اس راستے پر چلو گے جہنم کی آگ تک پہنچو
آگے مرضی آپ کی ہے، رحمان کا راستہ اپناتے ہو یا شیطان کا راستہ اپناتے ہو۔ لا اکراہ فی الدین ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اس نے کہا پھر کیا کرو گے؟ اقتدار میں آؤ گے تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہاں اب سوال ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا سندھ میں اگر ہمیں اقتدار ملا تو، پہلے میں نے یہ کہا وہاں رات کو، پھر میں نے کہا ہمیں اقتدار سندھ میں ضرور ملے گا۔ اور حضرت آج میں پیشن گوئی کر رہا ہوں، میں زندہ یا میں مر جاؤں، لیکن میرے الفاظ آج اپنے دل پر لکھ لو، مستقبل آپ کا ہے، مستقبل جمعیت کے چیالوں کا ہے، اور سندھ اسمبلی پر بھی جمعیت کا پرچم لہرائے گا۔ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں، سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر بھی جمعیت کا جھنڈا لہرائے گا۔ میں مستقبل کو دیکھ رہا ہوں، مستقبل پر نظر ہے میری، انقلاب آ رہا ہے انشاءاللہ۔ میں نے کہا اب سوال ٹھیک، تم نے کہا کیا کرو گے؟ میں نے کہا سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ جس اسکول میں سندھ کے وزیر اعلیٰ کا بیٹا پڑھے گا، دیہات میں پکوڑے بیچنے والے کا بیٹا بھی اسی اسکول میں پڑھے گا۔ میں نے کہا یہ کروں گا، آج وعدہ کرتا ہوں، جس دن سندھ میں جمعیت علماء کو اقتدار ملا، جس اسپتال میں وزیر اعلیٰ کی بیوی کا علاج ہوگا، مزدور کی بیوی کا علاج بھی اسی اسپتال میں ہوگا۔ اس سے آگے اور کیا کریں ہم؟ لیکن اعتماد تو کرنا پڑے گا۔ سب کو آزما لیا ہے سندھ والوں نے، اب جمعیت کو آزمانا پڑے گا۔ لہذا ہم دین اور اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، مسجد اور مدرسے، داڑھی اور پگڑی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ختم نبوت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم آج یہاں آئین کے بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے قائد نے آواز دی تھی 1.5 سال قبل لانگ مارچ اور آزادی مارچ کی، آپ کا ضلع سر فہرست تھا، سب سے آگے تھا کراچی کے اضلاع میں۔ آج پھر میرے قائد نے لانگ مارچ 26 مارچ کو اسلام آباد چلنے کا اعلان کیا ہے۔ کون کون سے مجاہدین آج وعدہ کرتے ہیں کہ قائد کو اکیلا نہیں بھیجیں گے، قائد کے شانہ بشانہ میدان میں اتریں گے؟ دیکھو، جھوٹا وعدہ کوئی نہ کرے، جھوٹا وعدہ کوئی نہ کرے۔ میرے قائد کے ساتھ جو اسلام آباد چلیں گے، وہ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے مجھ سے وعدہ کریں۔ آپ اسلام آباد چلیں گے، آج سے لانگ مارچ کی تیاری کریں گے۔ میں یوسیس کی جماعت کو، پی ایس ایس کی جماعت کو، ضلعوں کی جماعت کو ہدایت کرتا ہوں کہ آج سے 26 مارچ کے لانگ مارچ کا باضابطہ طور پر آغاز کریں، اور کارکنوں سے اپیل کرتا ہوں آج سے لانگ مارچ کی تیاری کریں۔ انشاءاللہ سہراب گوڑ سے میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ مجھے اکیلا بھیجو گے یا میرے ساتھ چلو گے؟ کون کون ساتھ چلیں گے؟ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ بولی نور الحق دعا کروا۔